شكل جانو كاش ورقي ما اختصي تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے افغانستان کے صوبہ سمنگان کے دارالحکومت ایبک پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ سمنگان کے ڈپٹی گورنر صفت اللہ سمنگانی نے تصدیق کی ہے کہ صوبے کا دارالحکومت ایبک طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ اب تک مجموعی طور پر افغانستان کے 6 صوبائی دارالحکومت طالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں، جن میں ایبک کے علاوہ قندوز، سرپل، تالکان، شبرغان اور زرنج شامل ہیں۔ اس سے قبل طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے جنگجوؤں نے پیر کی صبح شمالی شہر مزار شریف پر چاروں جانب سے حملہ کیا اور کوٹا برگ کے علاقے سے شہر میں داخل ہو گئے۔ تاہم بلخ صوبے کے دہدادی ضلع کے سربراہ سید مصطفیٰ سعادات نے افغان اسلامک پریس کو بتایا کہ لڑائی ابھی بھی جاری ہے اور صوبائی دارالحکومت کے مضافات تک محدود ہے۔ مزار شریف کے علاوہ پل خمری اور بلخ صوبے کے شہر کوٹ برگ پر بھی طالبان نے حملہ کیا، جبکہ شمالی صوبے سمنگن کے ضلع سلطان پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلامت باعزت برحمتان سلامت ماشاءالله بارک الله این پوسته دشمنی اجیر بود دیگه، همین لحظه فتح شد الحمدلله، اصلی مجاهدین امارت اسلامی کاملا فتح شد الحمدلله، دشمن گریخت۔ جنوبی شہر لشکرگاہ اور ہلمند میں اس وقت شدید لڑائی جاری ہے، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں لشکرگاہ میں اب تک 20 شہریوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق لشکرگاہ میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں۔ گزشتہ شب پکتیا ریڈیو اسٹیشن کے سربراہ اور سرکاری پروسیکیوٹر طوفان عمری کو کابل جاتے ہوئے نامعلوم حملہ آوروں نے قتل کر دیا۔ اس سے 2 روز قبل جمعہ کو افغان حکومت کے میڈیا ڈائریکٹر دوا خان مینا پل کو بھی طالبان نے حملے میں قتل کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان 3 دن سے جاری شدید لڑائی میں کم از کم 27 بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ 27 اموات افغانستان کے 3 صوبوں قندھار، خوست اور پکتیا میں ریکارڈ کی گئیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق ان علاقوں میں گزشتہ 3 دن کے دوران تقریباً 136 بچے زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ملک کا دفاع کرنا افغانستان کی فوج کی اپنی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا افغانستان میں فوجی مشن 31 اگست کو مکمل طور پر اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اور افغانستان کی عوام کو اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ وہ امریکیوں کی ایک اور نسل کو 20 سالہ جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہتے۔